امان نعیمی کے معزز دوستو، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مجاہدین اسلام نے جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس دین اسلام کی بقا کے لیے، اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی اور بہت ہی زیادہ بہادری کا مظاہرہ پیش کیا، ٹھیک اسی طرح خواتین اسلام نے بھی اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے اس دین اسلام کو آگے بڑھایا ہے اور بہت سی جنگوں میں خواتین اسلام نے بھی حصہ لیا ہے اور ان کی بہادری بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ بھی ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ تمامی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں تاکہ کچھ ضروری معلومات آپ حضرات کو بھی حاصل ہو جائے۔ عزیز دوستو، اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ جنگ یرموک میں رومی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پر کالا داغ ہوتا ہے، ایسے ہی رومیوں کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ جو رومی تھک جاتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے اور تازہ دم لوگ آ جاتے تھے۔ مسلمان کئی گھنٹے ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ بالآخر مسلمان جب لڑائی کرتے کرتے تھک گئے تو ان کا میمنہ یعنی دائیں طرف کا لشکر ذرا پیچھے کو ہٹنے لگا۔ مسلمان خواتین اپنے خیموں میں موجود تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک صحابیہ جن کا نام روایتوں میں سودا بنت عاصم آتا ہے، ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں اور دوسری عورتوں سے کہنے لگیں، اے اسلام کی خواتینوں، تم کب تک اپنے خیموں میں بیٹھی رہو گی؟ تمہارے خاوند اور تمہارے مرد تو پیچھے ہٹ کے آ رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سب عورتیں خیموں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لبنہ بنت جریر کہنے لگی، اے عرب کی عورتوں، تم اپنے اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے معصوم بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو اور اپنے خاوندوں سے کہو کہ ہمیں اور ہمارے معصوم بچوں کو عجمی کافروں کے حوالے کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ مسلمان عورتوں نے عجیب بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے معصوم بیٹے ہاتھوں میں اٹھائے اور اپنے خاوندوں کو دکھا کر کہنے لگی کہ ہمیں اور ہمارے ان معصوم بچوں کو تم کافروں کے حوالے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ جب مسلمانوں نے اپنے معصوم بیٹوں کو دیکھا تو واپس پلٹے اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر ہندہ بنت عتبہ بھی موجود تھی۔ وہ اسلام لا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور نرم گدوں پر چلنے والی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم لڑائی میں بڑھو گے تو ہم تمہیں اپنے گلے لگا لیں گی اور اگر تم لڑائی میں پشت دکھاؤ گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی، ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ اشعار کہنے لگی، اے ہمارے خاوند، اگر تم آگے جا کر کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے اور اگر تم بھاگ جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر ہمیں کافر اپنے قبضے میں لے لیں گے اور تمہاری غیرتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاوند ابو سفیان کو دیکھا اور فرمانے لگی، اے ابن حرب، دیکھو تم نے اپنے زمانے کفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آج ان تکلیفوں کے مکافات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگے بڑھو اور اپنی جان دے کر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسی اچھی باتیں کہیں کہ مسلمان یہ بات سن کر لوٹے اور انہوں نے رومیوں پر ایسا حملہ کیا کہ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو جنگ یرموک میں فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، مؤرخین نے لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کا ایمان و یقین پر مشتمل یہ ایسا کارنامہ تھا کہ تاریخ میں کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، جب بھی اسلامی لشکر پیچھے کو ہٹتا تو کچھ مجاہدین اپنا پرچم تھامے رومیوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ ان مجاہدین میں دو بہادر بھائی امیر معاویہ اور یزید بن ابی سفیان بھی تھے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس ایک نابینا آدمی کھڑا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اگر یزید یا معاویہ میں سے کوئی پیچھے کو ہٹے یا پسپا ہوا تو مجھے بتا دینا، میں انہیں مار مار کر واپس بھیجوں گا۔ اور یہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ یہ حضرت ابو سفیان تھے جن کی دونوں آنکھیں جہاد میں شہید ہو گئی تھیں، لیکن وہ پھر بھی لشکر کے ساتھ آئے تھے اور پیچھے کھڑے تھے۔ میدان جنگ میں ایک خیمے میں مسلمان خواتین ٹھہری ہوئی تھیں جو مجاہدین کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی مرہم پٹی کرنا اور انہیں پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ رومیوں نے انہیں تنہا پا کر ان کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ مجاہدین تو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، خواتین یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمت سے کام لو اور ان خیموں کے کھوٹے نکال لو اور دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ۔
اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور اپنے خیموں کے کھوٹے نکال کر جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دشمن پر حملہ کیا تو ان کا ہر وار دشمن کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے نعرے تکبیر کا شور سنائی دیا اور پیچھے سے خالد بن ولید نے پوری قوت سے دشمن پر حملہ کر دیا تو رومی فوج وہاں سے بھاگ اٹھی۔ اس جنگ میں دشمن کی ہزاروں فوج ہلاک ہوئی اور بہت سے جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ رومی بادشاہ ہرقل کو جب اس ناکامی کا پتہ چلا تو وہ وہاں سے بھاگ کر ترکی چلا گیا اور کہا کہ الوداع سرزمین شام۔ ناظرین گرامی، جنگ یرموک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومیوں کی تیروں میں سورج چھپ جاتا۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اسی لیے اس جنگ کا نام زخمیوں والی جنگ رکھ دیا گیا، یعنی جنگ یرموک۔